نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے 4 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ پہلا وصف اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم سب سے اچھی کتاب ہے۔ قرآن کریم عبارت کے لحاظ سے یعنی جو عربی ہے اس لحاظ سے دیکھو، معنی کے اعتبار سے دیکھو، فرمایا دونوں اعتبار سے سب سے اچھی کتاب ہے۔ عبارت میں اس طرح کہ ایسا فصیح بلیغ کلام رب نے فرمایا کہ کوئی کلام اس سے کچھ نسبت نہیں رکھتا اور نہ رکھ سکتا ہے قیامت تک۔ اس کا مضمون انتہائی دل پذیر، حالانکہ نہ یہ عام کلاموں جیسی نظم میں ہے نہ شعر میں ہے، بلکہ بڑے بڑے شعراء، وہ جنہیں اپنی زبان دانی پر ناز تھا، وہ بھی اس کے آگے بے بس ہیں۔ فرمایا کہ بڑے ہی نرالے اسلوب پر یہ قرآن حکیم کی عبارت ہے، اور معنی کے لحاظ سے اگر دیکھو تو فرمایا ایسا بلند مرتبہ اس کے معنی ہے کہ تمام علوم کا جامع، معرفت الہی جیسی عظیم الشان نعمت کا یہ رہنما ہے، اور اس میں کوئی باہمی ٹکراؤ اور اختلاف نہیں۔ یہ پہلا وصف اللہ نے بیان کیا۔ دوسرا وصف قرآن کا بتایا کہ یہ کتاب شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لو، الف لام میم سے لے کر والناس تک۔ فرمایا کہ حسن و خوبی میں ایک جیسا ہے۔ نمبر 3 اللہ نے اس کا وصف بیان کیا کہ یہ مثانی ہے۔ اس کے 2 معنی علماء نے کیے۔ مثانی کہتے ہیں ایک معنی یہ کہ دوہرے بیان والی ہے، اس میں وعدے اللہ نے کیے ہیں تو وعید بھی ہے، امر حکم دیا تو نہیں بھی ہے، منع بھی کیا، اخبار کے ساتھ احکام بھی ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا علماء نے یہ کیا مثانی کا کہ یہ کتاب اتنی پیاری ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی ہے، اور 1500 سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے موتی چن رہے ہیں، بار بار یہ پڑھی جاتی ہے، جتنی بار پڑھا جاتا ہے ہر بار نیا لطف آتا ہے۔ کتنا پیارے کتاب ہے یہ اللہ کی۔ چوتھا وصف اللہ نے اس کا اسی آیت میں یہ بیان کیا کہ اس کی تلاوت کرنے سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، تو فرمایا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں جو ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں، اس کی رغبت میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے چوتھا وصف بیان کیا نا کہ یہ جو کھالیں نرم ہو جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے ان کے بال بھی کھڑے ہوتے ہیں، ان کے جسم بھی لرز رہے ہوتے ہیں، اور اسی قرآن سے ان کے دل چین پاتے ہیں۔ جس کو قرآن سے محبت ہو جائے، اس کو کہیں چین نہ ملے، وہ قرآن پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے چین عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے خوف سے بندے کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے خشک درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔
یعنی بندے کے گناہ، جب بندہ اللہ کے خوف سے لرزتا ہے اور اس کے اندر خوف اور کپکپی طاری ہوتی ہے تو اس وقت جیسے خشک درخت سے پتے جھڑتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اس طرح بندے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا حقیقی خوف نصیب کرے۔ آگے اسی آیت کریمہ میں ایک اور بات اللہ نے ارشاد فرمائی، یہ قرآن جو سب سے اچھی کتاب ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے وہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والا ہو، اور فرمایا ہدایت پانے والا وہ ہے کہ جس کے سینے کو اللہ نے ہدایت قبول کرنے کے لیے کھول دے۔ جیسے کل بھی آپ نے سنا تھا کہ اللہ رب العالمین جس کے سینے کو کھول دے، اور یہ وہی ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا جسے اللہ گمراہ کرے، یعنی اس کی بد عملیوں کی وجہ سے اس میں گمراہی پیدا کر دے، تو ایسے شخص کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ آگے سنیے، فرمایا افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، تو کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا، وہ نجات پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنے کمائے ہوئے اعمال کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کا کل آپ نے سنا تھا کہ جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے۔ اب جن کے دل سخت ہو گئے تو اللہ نے ان کے لیے دو چیزیں لازم کر دی اور اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر کیا۔ نمبر ایک، دنیا میں گمراہی، نمبر دو، آخرت میں شدید عذاب۔ اس کا ذکر اس سے پہلے والی آیت میں سنا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ان کا عذاب کا ذکر کیا کہ دنیا میں گمراہی، یہ پیچھے والی آیت میں آیا، اور اس آیت کریمہ میں آخرت میں جو شدید عذاب انہیں ملے گا اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر جو یہاں کیا گیا انہیں آخرت میں شدید عذاب ہوگا، اس کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھے جائیں گے، اور ان کی گردن میں گندک کا جلتا ہوا پہاڑ پڑا ہوا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کیسی سزا ان کو رب کی طرف سے ملے گی کہ گردن جھکی بھی ہوگی اور گندک کا پہاڑ جو ہے وہ ان کے اوپر رکھ دیا جائے گا، کہ فرمایا کہ جو اس کے چہرے کو بھون ڈالتا ہوگا، اور اسی طرح اسے اوندھا کر کے آتش جہنم میں گرایا جائے گا۔ اب آیت کا خلاصہ یہ بنا کہ فرمایا تو کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے کو ڈھال بنا کر اس کے ذریعے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا، فرمایا وہ اس مومن کی طرح ہو سکتا ہے کہ جسے کل قیامت کے دن اللہ عذاب سے مامون اور محفوظ رکھے گا؟ تو ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا ظالموں سے جہنم کے جو خازن ہیں، جو ڈیوٹی پر مامور فرشتے ہیں، وہ کہیں گے دنیا میں جو کفر اور سرکشی تم نے اختیار کی تھی، اب اس کا وبال اور عذاب یہاں برداشت کرو، یہ انہیں کہا جائے گا۔ ایسی سزائیں انہیں جہنم میں ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ایسے عذابات سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جان لیتے۔ ان دو آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، اسی طرح کفار مکہ سے پہلے کافروں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تو ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے عذاب آنے کا انہیں کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا کہ کسی قوم کی صورتیں اللہ نے مسخ کی، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو قتل ہوئے اور کوئی جلا وطنی میں مبتلا ہوا، کسی پر پانی کا طوفان بھیجا،
کسی پر اللہ نے پتھر برسائے، اور بے شک فرمایا آخرت کا جو عذاب ہے ان کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ دنیا کے سارے عذابوں سے بڑا عذاب ہے۔ فرمایا اگر وہ اس بات کو جان لیتے اور تکذیب کرنے کے بجائے ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کہ غفلت میں بھی کفار کے عیوب، غفلت جو ہے وہ کفار کے عیوب میں سے ایک عیب ہے، یعنی سرکشی کرنا اور انجام سے بے خبر رہنا۔ نمبر دو، کبھی بد عملی کی سزا جو ہے وہ دنیا میں بھی مل جاتی ہے مگر یہ سزا آخرت پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ جیسے کافروں کو نہیں ملتی اگر دنیا میں تو کوئی یہ نہ سمجھے، کسی کو مل گئی تو وہ سزا اس کی دنیا کی ہے، لیکن علماء نے کہا یہ سزا آخرت کے سزا پر اثر انداز نہ ہوگی، بلکہ وہ سزا جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے وہ پوری علیحدہ سزا ہے، وہ انہیں آخرت میں ملے گی۔ اگر دنیا میں بھی مل جاتی ہے تو وہ الگ سزا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں وہ تمام مثالیں بیان کی ہیں کہ جن کی اپنے دین کے معاملے میں غور کرنے والے کو ایک ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اسے پڑھ کر نصیحت حاصل کرے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا ایسا دسترخوان ہے کہ اس میں بشارت بھی ہے، ڈرانا بھی ہے، عشق الہی بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، ساری چیزیں قرآن میں ہیں، کیونکہ قرآن کریم ساری دنیا کے لیے آیا ہے اور ہر جگہ ہر علاقے کے لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، ان میں سے کوئی دلائل سے مانتا ہے، کوئی خوف سے مانتا ہے، کوئی لالچ سے مانتا ہے، کوئی عشق و محبت سے۔ تو اس لیے قرآن نے ساری دنیا کے لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق اللہ رب العالمین نے سب کی ضرورتوں کا لحاظ قرآن میں رکھا گیا کہ جو قرآن کو پڑھے گا اور جس طرح وہ لینا چاہے گا اس سے نصیحت تو اسے نصیحت ضرور ملے گی، لیکن آئے وہ ہدایت لینے کے لیے قرآن ضرور ہدایت دے گا۔ اگر تعصب کی پٹی نکال کر اور اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے اس قرآن سے آئے گا ضرور قرآن سے ہدایت ملے گی۔ پھر فرمایا قرآن عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، عربی زبان کا قرآن کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں تاکہ وہ ڈریں۔ پھر اللہ نے اس قرآن کی تعریف کی کہ اس قرآن کی زبان عربی ہے اور یہ ایسا فصیح ہے کہ جس نے فصاحت و بلاغت کے ماہر ترین، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت وہ لوگ موجود تھے جنہیں اپنی زبان پر ناز تھا کہ ہم عربی میں ماہر ہیں۔ فرمایا لیکن اس قرآن نے انہیں عاجز کر دیا، اور فرمایا اللہ کے قرآن کی آیات کے باہمی ٹکراؤ اور اختلاف سے یہ پاک قرآن ہے اور یہ اس لیے نازل ہوا تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں اور کفر سے اپنے آپ کو اور جھٹلانے سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اللہ نے یہ قرآن کو بتا دیا کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا، اور اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں ورنہ 2 آیتیں رہ گئیں، 3 آیتیں وہ کل انشاءاللہ 23ویں پارے کا اختتام بھی ہوگا اور 24ویں پارے کا آغاز بھی ہوگا۔ اس قرآن کی شان اللہ نے ایک اور مقام پر بھی یہ بیان کی کہ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو فرمایا کبھی قیامت تک اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کے وہ مددگار ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس کتاب میں وہ بہت زیادہ اختلاف پاتے، لیکن یہ اختلاف سے ٹکراؤ سے پاک کتاب ہے اور بڑا ہی میرے رب کی یہ پیاری کتاب ہے۔ جب بندہ اس میں جتنا اس میں آتا ہے اس کو اس کے سمندر سے وہ لینے کے لیے پانی
اور اس کے موتی چننے کے لیے جتنا اس کے قریب آتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اتنے ہی قیمتی موتی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک ہماری زندگی کی سانسیں باقی ہیں رب العالمین ہمیں قرآن حکیم سے الفت، محبت اور اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک اس کا پیغام اللہ رب العالمین ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی و معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، قرآن حکیم کی برکتیں، رحمتیں، عزتیں ہمیں عطا فرما، اس کتاب لا ریب کی ہدایت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے، دونوں جہانوں کی خیر، عافیتیں، بھلائیاں عطا فرما۔ ماہ رجب المرجب کی ساری برکتیں عطا فرما۔ اس ماہ رجب المرجب جو حرمت والا مہینہ ہے اللہ ہمیں اس کی حرمت اور اس کی قدر عطا فرما، اور اس ماہ رجب میں ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا کر دے۔ اے رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا۔ اس ماہ رجب المرجب کی برکتیں اور اس قرآن پاک کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔